بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، اس مجلس کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب، جو ہمارے اس علاقے کے لیے بڑی اہم اور بڑی معزز شخصیت ہے، جن کا بیان ہم سب علماء اکرام بھی بہت غور سے سنتے ہیں، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ حضرت بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ جمعیت علماء جمشید پور کے جنرل سیکریٹری حافظ انور حسین صاحب، مولانا اختر عادل صاحب، اور ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا بہلول دانا صاحب، امام و خطیب جامع مسجد موسیٰ بنی، اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مسجد کی تعمیر ایک ایسا کام ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم پرسی کی حالت میں بھی ایک جگہ دار ارقم میں صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور جماعت سے نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ چونکہ علی الاعلان نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، پریشانی تھی، کفار ہمیشہ مصیبت میں ڈالنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ شہر نہیں پہنچے ہیں۔ آپ حضرات بیٹھے رہے، جانے کا ماحول نہ بنا۔ ابھی آپ مکہ سے مدینہ اپنے سفر کو پورا نہیں کیا، مدینے سے فاصلے میں 3 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے قباء۔ اہل قباء بھی آپ کی آمد کے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے اور 3 دن آپ نے قباء میں قیام کیا۔ اس 3 دن کے قیام میں سب سے پہلا کام آپ نے وہاں مسجد قباء کی تعمیر کی، اور صرف تعمیر نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو ہر سنیچر کو اللہ کے رسول اس قباء کی مسجد میں جاتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم لوگ جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی سنیچر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، آپ لوگوں کو بھی موقع ہو تو چلے جائیں۔ تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد نبوت کے اعلان کے بعد مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، واقعہ معلوم ہے آپ کو، اٹھنی بیٹھ گئی، اٹھا رہے ہیں لوگ، نہیں اٹھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اٹھنی اپنے سے نہیں بیٹھی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، یہ مامور من اللہ ہے۔ چنانچہ اسی جگہ میں مسجد نبوی کی تعمیر، سب سے پہلا کام مدینہ تشریف لانے کے بعد
یہ علامت ہے اس بات کی کہ کہیں بھی اگر ہم 2-4 گھر 10 گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو وہاں مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے. یہ بڑا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک وہ لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. گویا مسجد کی تعمیر گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ پر ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں. قابل مبارکباد ہیں پھول پال کے وہ لوگ یہ جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور مسجد اقصی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے کے ایمان کی گارنٹی دے رہا ہے. اور یقین مانیے کہ جو شخص اس دنیا سے ایمان کو بچا کر کے لے کے چلا گیا تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادنا جنتی کو عطا کرتا ہے. یہ جو ایمان کی جو دولت ہے حقیقت یہ ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تمام چیز وراثت میں مل گیا، سب لوگ سب اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، ہم کو بھی قرآن پڑھا دیا گیا، لیکن اس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، اس لیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں. لیکن آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر حالات آتے ہیں، پھر ان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. یقین مانیے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اسی طرح کے حالات آتے ہیں، کم نہیں آتے. آپ کوئی اس طرح کے لوگ ہوں ان سے بلا کر پوچھیے. جموئی کے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے صرف ایک عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، صرف ایک عمل. ہمارے یہاں مذہب اسلام میں یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو بڑا قابل احترام ہے، اس لیے اس کو بڑی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ بغیر کسی ضرب لگائے ہوئے بہت محبت کے ساتھ اس کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں. اس کو ایک اچھا سا کفن کی شکل میں ایک وائٹ رنگ کا کپڑا بغیر کسی داغ والا کپڑا نیا کپڑا پہنا کر کے، اور چونکہ انسان مٹی سے پیدا ہوا مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں. مٹی کا اصول یہ ہے کہ جو چیزیں مٹی سے بنی ہیں، مٹی سے نکلی ہے، اس کو مٹی میں ڈال دیجئے، مٹی اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو وہ جموئی کے وہ صاحب کہتے تھے پرانے جو برہمن لوگ ہیں ان کے یہاں بھی پردے کا بہت اعلیٰ معیار ہوا کرتا تھا، بہت اعلیٰ معیار. جس طریقے سے آج سے 40-50 سال پہلے ہماری گھر کی عورتیں نہیں نکلتی. ہمارے یہاں سسٹم یہ تھا کہ ہمارے یہاں گھر کی عورتوں کے نکلنے کے لیے سواری آتی تھی، ڈولی آتی تھی جو کہار لے کر کے آتی تھی، اور وہ گھر کے بالکل اندر کے حصے میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا، وہاں رکھتا تھا، کہار کنارے ہوتا تھا، پھر ہماری مستورات اس میں داخل ہوتی تھی. کوئی شخص باہر کا آدمی کسی کو دیکھتا نہیں تھا. تقریباً اسی طرح کی تہذیب ہمارے برادران وطن کے یہاں بھی تھی، ان کی بھی عورتوں کو کوئی نہیں دیکھتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا ہے کہ میری پھوپھی کے اس کے ناخن کو، اس کی کسی حصے کو کسی محلے ٹولے کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میری پھوپھی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ ڈولی پہ جاتی، سواری پہ جاتی، پردے کے ساتھ نکلتی تھی. لیکن جب ان کا انتقال ہوا، میں جوان تھا، میں نے دیکھا انتقال کے بعد ہمارے یہاں مذہب کے مطابق جلایا جاتا ہے. جب جلانے کے لیے لکڑیوں پہ رکھا گیا اور آگ لگائی گئی تو اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کپڑا جلاتا ہے، سب سے پہلے کپڑا جلاتا ہے.
یقین مانیے بہت مبارک ہے آپ حضرات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ ہمیں بڑے احترام کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ چاہے مستورات ہوں چاہے مرد ہوں قبر میں لٹایا جاتا ہے بڑی عزت کے ساتھ، حتیٰ کہ کوئی شرابی ہو کوئی کبابی ہو کوئی جوہاڑی ہو، لیکن اگر اس کے پاس یہ ہے کہ بھائی ایمان والا تھا تو بھی اس کو اسی طرح احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ تو اصولی طور پر سب سے پہلے کپڑا جلتا ہے، جب کپڑا جلا تو وہ خاتون جو کبھی بے پردہ نہیں ہوئی تھی، کسی نے اس کے ناخن تک کو نہیں دیکھا تھا، وہ خاتون بے پردہ ہو گئی اور کہا جتنے لوگ جلانے والے وہاں پہنچے تھے، ہمارے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، ان تمام لوگوں نے میری پھوپھی کو برہنہ حالت میں دیکھا۔ مجھے اسی وقت احساس ہوا کہ یہ مذہب صحیح نہیں، یہ غلط ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری پھوپھی نے جب تک وہ زندہ رہی حیات سے رہی پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ کسی بھی محلے ٹولے کے مرد نے بھی ہماری پھوپھی کو نہیں دیکھا تھا، اور آج جب وہ انتقال ہو گئی دوسرے کے حوالے ہو گئی تو دوسرے لوگوں نے ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا کہ بے پردہ ہو گئی۔ بس اس ایک واقعے نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں کسی اور مذہب کا مطالعہ کروں، چنانچہ مسلمانوں سے ملنا جلنا تھا، آنا جانا تھا، اس محلے کے لوگوں سے ان سے بات چیت کرنا شروع کیا، قرآن پاک کا مطالعہ کیا، اور پڑھا لکھا آدمی تھا، پڑھا اچھا خاصا پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب یہ تو اس کے خاندان کے لوگوں نے ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور بہت مشقت، لیکن وہ جمع رہا۔ سوچئے کہ وہ زمیندار گھرانے کا آدمی ہمارے یہاں جمشید پور میں جب آیا تھا تو وہ بیچارہ زکوٰۃ کی رقم ان کو ہم لوگوں نے دیا تاکہ ان کی زندگی گزر سکے۔ زمیندار گھرانے کا آدمی، کئی سو بیگھہ زمین کا مالک تھا، تو ہر زمانے میں جب اسلام میں لوگ داخل ہوتے ہیں تو ان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہم مبارک لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ بے مشقت سے ہمیں مل گیا، اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں، ہم کو اندازہ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ اکرام بڑی مشقت برداشت کر کے بڑی مصیبت اٹھا کر کے اس وقت جو ہمارے اوپر حالات ہیں، اس وقت جو ہمارے اوپر ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم دامن مصطفیٰ کے حوالے کر لیں اپنے، کوئی دوسرا طریقہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سب تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دامن مصطفیٰ میں مکمل طور پر ہم داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایک واقعہ اور میں بتاتا ہوں، آج ایک دور چل گیا ہے، ہمارے دو ہی بچے ہوں، ایک ہی بچے ہوں، ہماری زندگی پرسکون ہو۔ دیوبند میں ایک ڈاکٹر تھے، میاں بیوی دونوں ڈاکٹر تھے، ان دونوں کے دو بچے تھے۔ میں واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی جو احکام ہے، تزوج الودود الولود فإنه فاخر بكم الأمم، یہ کتنا اہم ہے۔ دو بچے تھے، اتفاق سے میاں بیوی ڈاکٹر شاپنگ کرنے کے لیے کسی کپڑے کی دکان میں داخل ہوئے۔ عام طور پر جب میاں بیوی دونوں داخل ہوتے ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو کار میں ہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو کار میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بچے کار میں کھیل رہے تھے، لیکن ایک دماغ میں بات آئی ہے سرپرائز دینے کے لیے ان بچوں نے کیا کیا کہ اپنے ماں باپ کے آنے سے پہلے دونوں کار کے پیچھے چھپ ایک بیٹا اس ٹائر کے پیچھے، ایک بیٹا ایک ٹائر کے پیچھے۔ اچھا آدمی، میں خود بھی کار چلاتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں، آدمی جیسے کار میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کار اسٹارٹ کرتا ہے، بیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ڈاکٹر صاحب، ان کی بیوی آگے بیٹھ گئی اور اس کے بعد کار اسٹارٹ کر سوچے کہ بچے تو پیچھے ہیں، کار اسٹارٹ کیا اور بیک کیا، اور بیک کرنے کی وجہ سے یہ دونوں کار کا جو چکا ہے وہ دونوں بچوں پہ چڑھ گیا اور بچہ وہیں پر ختم۔
اس واقعے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ انہوں نے بند کرا رکھا تھا، اس کے بعد وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتے تھے، اور تب اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور یہ کہتا تھا علی الاعلان، حالانکہ بعد میں ان دونوں کو بیچارے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو تو پھر بعد میں کسی نے مار دیا، لیکن وہ علی الاعلان کہتا تھا کہ اسلام کتنا صحیح اور سچا مذہب ہے اور فطری مذہب ہے، جو یہ نسبندی کرانا یا اولادوں کو کے سلسلے کو لمبا کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کو کہتا ہے، یہ بالکل صحیح مذہب۔ آج ہمارے اور بچے ہوتے یا اور ہونے کے لائق اگر ہماری اہلیہ رہتی تو کم سے کم اور بچے ہمارے ہوتے، اب تو اس لائق نہیں ہے ہماری اہلیہ۔ میرے دوستو، اس لیے ہم سب کو مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ آج ہم سب مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خدمت اور تعمیر میں کام لے رہا ہے، اور خود اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد میں کی تعمیر میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے۔ ہم لوگوں کو چونکہ مفتی زاہد صاحب سے سننا ہے، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پھلپال کے لوگوں نے جو مسجد کی تعمیر میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے بہت کم عرصے میں یہ چھت تکمیل 2 مرحلہ مسجد کی تعمیر میں بہت اہم ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد کا اور ایک اس کے چھت کا۔ یقین مانیے چند لوگ 8-10 لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کئی ہفتے سے مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام چھوٹا سا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مسلسل لگے ہوئے ہوں گے، اپنے تمام وقت کی قربانی دے رہے ہوں گے، تب جا کر کے یہاں تک پہنچا۔ اور جہاں تک مجھ کو معلوم ہے، حافظ نیاز کریم، حافظ ممتاز صاحب، یہ حضرات بارہا میں مجھ سے رابطے میں رہے، اور مسلسل جمشید پور سے اور دوسری جگہوں سے رابطہ کر کے ان حضرات نے اتنا کیا کہ اتنی بڑی مسجد الحمدللہ پھولپال کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ عام طور پر گاؤں دیہات میں مسجدیں بالکل اندر کی طرف ہوتی ہے، یہ لبے سڑک میں مسجد ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے دعوت کا پیغام بھی اس سے جائے، اور تمام برادران وطن اگر کوئی آتے ہیں یہاں پانی کا باہر میں نل کا انتظام کیجئے، پانی پینا چاہتے ہیں اندر آنے دیجئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک پروگرام اب ہمارے یہاں چلنا شروع ہوا، مسجد پریچے، مسجد کا تعارف ہونا چاہیے۔ ہم لوگ، میں دھتکڑی میں ہوں، دھتکڑی میں رہتا ہوں، تو آج بھی اور پہلے زمانے میں بھی، ہمارے بچپن کے زمانے میں بنگال سے بہت ساری بسیں آتی تھی، ٹورسٹ بسیں، تو ان بس کے لوگ آٹو میں بہت ساری چیزوں کی اچھی چیز کیا ہے دیکھنے کے لیے چلے آتے تھے۔ دھتکڑی مسجد تو بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، تو اس کی زیارت کے لیے لوگ چلے آتے تھے۔ اب جو وہاں پرانے خیال کے لوگ ہیں وہ داخل ہونے نہیں دیتے۔ ہم لوگ بولے کیوں داخل نہیں ہونے دیتے؟ کہا نہیں یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ارے بھئی یہ پاک ناپاک کا حکم اس پہ لگے گا۔ ارے احکام کے مکلف تو ہم مسلمان ہیں، یہ بچارے کیا مطلب ہے؟ ثمامہ ابن اسال کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ستون سے باندھا تھا تو پوچھا بھی تھا، حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے مسجد میں آئے تھے، پوچھا تھا اللہ کے رسول نے کہ آپ پاک ہو کہ ناپاک ہو؟ میرے دوستو یہ سب باتیں نہیں ہیں، تو لبے سڑک یہ مسجد ہے، مسجد میں کچھ اس طرح کا انتظام ہو کہ اگر ہمارے برادران وطن آتے ہیں ہم ان کو پانی پلائیں، ان کے لیے کچھ نظم و مسجد کو دکھائیں، دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ ہماری مسجدیں عبادت کے لیے ایک اللہ کو راضی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی مذہب ہے سب مذہب میں ایک اللہ کی پرستش ہے۔ جو سناتن دھرم کے لوگ ہیں ان سے بھی بات کیجئے کہ ہمارے یہاں بھی نہیں مورتی پوجا، ہم اپنے من کی شانتی کے لیے مورتی رکھتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی ایک ہی بھگوان کو مانتے ہیں، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ ان کے پنڈت سے، ان کے بڑوں سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نراکار ہے، اللہ کی کوئی مجسمہ، کوئی کسی طرح کی کچھ نہیں ہوتی، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم اپنی من کو شانتی دینے کے لیے، ایک رخ متعین کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ بہرحال تو میرے دوستو
قابل مبارکباد ہے پھول پال کے لوگوں نے کہ مسجد کو لبے سڑک بنایا ہے. اس مسجد کو دعوت کا مشن کے طور پر ایک بنائیے تاکہ یہ مسجد ہمارے لیے صرف یہی نہیں کہ ہم مسلمانوں کی نماز کی جگہ ہو, یہ اس علاقے میں دعوت پھیلنے کی جگہ بن جائے. انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.